ہمارا گھر جلا ڈالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا، ہمارا گھر جلا ڈالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا، ہمیں تم قتل کر ڈالو کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ اگر شان رسالت پہ انگلی اٹھائے گا، اگر شان رسالت پہ انگلی اٹھائے گا تو پھر تلوار اٹھ جائے گی، سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والے کون ہیں؟ دنیا کے امن و امان اور چین و سکون کو چھیننے والے کون ہیں؟ روئے زمین کے باشندوں کی نیند کس نے حرام کی ہے؟ کیا اس کا ملزم واقعتاً اسلام و اسلام کے نام لیوا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وحقوق والدين وقول الزور۔ اسٹیج پر جلوہ افروز اور اساتذہ اکرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام اور میری پیاری ماں اور بہنوں، آج اس مبارک سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلام اور دہشت گردی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، رلاتی ہے تیری حالات اے مسلمان مجھ کو، رلاتی ہے تیری حالات اے مسلمان مجھ کو، کہ عبرت خیز ہے تیرا افسانہ سب فسانوں میں۔ عزیزان ملت اور حاضرین مجلس، آج آپ ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں سنتے ہیں کہ فلاں جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے، فلاں جگہ دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج دہشت گردوں نے اتنے لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا، اتنے لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئی اور اتنے املاک برباد ہو گئے، اور ان سارے جرائم کا مجرم اسلام اور اسلام کے نام لیواؤں کو قرار دیا جا رہا ہے۔ میں اس مختصر وقت میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ دہشت گرد کون ہیں، پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والے کون ہیں، دنیا کے امن و امان اور چین و سکون کو چھیننے والے کون ہیں، روئے زمین کے باشندوں کی نیند کس نے حرام کی ہے؟ کیا اس کا ملزم واقعتاً اسلام و اسلام کے نام لیوا ہے؟ میری پیاری ماں اور بہنوں، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ اسلام نے ہمیشہ امن و شانتی کی دعوت دی ہے، آپسی محبت و الفت کی دعوت دی ہے، اخوت و بھائی چارگی کی دعوت دی ہے، نصیحت و خیر خواہی کی دعوت دی ہے، فتنہ و فساد سے روکا ہے، حق طلبی اور حق ماننے سے روکا ہے۔ اسلام کے عدل و انصاف اور دعوت امن و شانتی کا اندازہ لگانے کے لیے ضروری ہے۔ قبل اسلام کے حالات سے واقف ہو کے اسلام سے پہلے دنیا کیسی حالات سے گزری ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہمارا گھر جلا ڈالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا، ہمارا گھر جلا ڈالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا، ہمیں تم قتل کر ڈالو کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ اگر شان رسالت پہ انگلی اٹھائے گا، اگر شان رسالت پہ انگلی اٹھائے گا تو پھر تلوار اٹھ جائے گی، سمجھوتا نہیں ہوگا۔ عزیزان ملت، چھٹی صدی عیسوی میں دنیا بڑی اضطرابی اور بے قراری کی حالت میں اپنے لمحات گزارا کر رہی تھی۔ ہر طرف فتنہ و فساد پھیلا ہوا تھا، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنا اپنی بڑائی کی دلیل سمجھی جاتی تھی، دوسرے کے حقوق کو دبانا ایک قابل فخر کارنامہ سمجھا جاتا تھا، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ملک میں داخل ہو کر خون خرابہ کرنا ایک قابل قدر کارنامہ سمجھا جاتا، غریب و نادار اور معذور لوگوں کو معاف تک نہیں کیا تھا، شیر کھار بچے کو دیوار پر زور سے مارا جاتا جس سے بچے کا بھیجا نکل کر باہر آ جاتا۔ کیسر و کسریٰ کی تاریخ کسے یاد نہیں، روم و ایرانی کسے یاد نہیں، جنگ
سنا نہیں۔ الغزو، پوری دنیا میں فساد ہی فساد پھیلا ہوا تھا، چاہے روم ہو یا ایران، پاکستان ہو یا ہندوستان، یورپ ہو یا ایشیا۔ روئے زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں لوگ امن و شانتی کی زندگی بسر کر رہے ہوں۔ اسی حالات کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ایسے خطرناک اور تاریخ ترین اسلام کا ظہور ہوتا ہے اور امن و شانتی کا پیغام سناتا ہے، صلح و آشتی کا پیغام سناتا ہے۔ اسلام کہتا ہے صلح جنگ سے بہتر ہے چاہے جو کر ہو۔ صلح حدیبیہ کی تاریخ کسے یاد نہیں؟ قرآن کریم کہتا ہے ناجائز کسی کو قتل کرنا جائز نہیں، کسی کے املاک کو ہلاک کرنا جائز نہیں، کسی پر ظلم و زیادتی کرنا فساد اور دہشت گردی ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد اور دہشت گردی کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں امن کی دعوت دیتی ہے اور دہشت گردی سے روکتی ہے، لیکن آج میڈیا کے ذریعہ اسلامی تعلیمات کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسے دنیا والوں کے سامنے بدنام کیا جا رہا ہے۔ جو امن و شانتی کا داعی تھا اسے دنیا والوں کے سامنے بدنام کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اسے نفرت دلائی جا رہی ہے۔ لیکن میں پوچھتی ہوں کہ اسلام کو بدنام کرنے والوں، اگر اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ جبکہ ان کے پاس اس وقت قوت تھی، طاقت تھی، وہ دنیا کو تباہ و برباد کر سکتے تھے، لیکن آج جبکہ وہ کمزور ہو چکے ہیں، ان کی حکومتیں ختم ہو چکی ہیں، وہ ایک محکومی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ کیا ان کے پیچھے کوئی سوچی اور سمجھی سازش اور پلان تو نہیں ہے؟ روئے زمین کے مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو چکا ہے، مسلمان عورتوں کی پاک دامن کو پامال کیا گیا اور کیا جا رہا ہے، اس کی آبرو ریزی کی جا رہی ہے، اس کی آبرو ریزی کی جا رہی ہے، ان کے دامن حیا کو تار تار کیا جا رہا ہے، لیکن کہیں سے اسے بند ہونے اور روک تھام کی نہیں اٹھ رہی ہے۔ میڈیا میں کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ ان پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ان کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ یہودی اور عیسائی کی لعب دہن کی قیمت ہے، لیکن مسلمانوں کی خون کی کوئی قیمت نہیں۔ ان پر ظلم بلائے ظلم یہ ہے کہ اسے میڈیا میں ظلم و خطا کار بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ لہذا پہلے طے کرو کہ دہشت گردی کسے کہتے ہیں؟ کیا جان و مال کی حفاظت کرنے کا نام دہشت گردی ہے؟ کیا عزت و آبرو کی حفاظت کا نام دہشت گردی ہے؟ اپنے وطن سے محبت رکھنے کا نام دہشت گردی ہے؟ اپنے وطن پر قربان ہونے کا نام دہشت گردی ہے؟ جائز حقوق کے طالبہ کرنے کا نام دہشت گردی ہے؟ دنیا کے حقوق، دنیا کے عدل و انصاف قائم رکھنے کا نام دہشت گردی ہے؟ ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام دہشت گردی ہے؟ اگر تم اسے ہی دہشت گردی کہتے ہو تو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں۔ سامعین بات تمکین، آج کل اگر ہم فلسطین کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ فلسطین کا چپا چپا، گوشہ گوشہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو چکا ہے، کروڑوں بچے یتیم ہو چکے ہیں، ہزاروں مائیں بیوہ ہو چکی ہیں، فلسطین کے بچوں کو ہاسپٹل میں مارا جا رہا ہے۔ کسی زمانے میں فرعون ہوا کرتا تھا جو بچوں کو چھوڑ دیتا تھا، جو بچوں کو قتل کروا دیتا تھا، اب بڑوں کو چھوڑ دیتا تھا، لیکن آج ایسی قوم ہے کہ جو بچوں اور بڑوں کو سبھی قتل کر دیتی ہے، سبھی قتل کر دیتی ہے۔ اگر آج ہم رات میں سوتے ہیں تو یہ امید کر کے سوتے ہیں کہ صبح اٹھے کہ نہیں، لیکن فلسطین کے لوگ سوتے ہیں تو وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ نہ جانے کون سا مثال آ جائے گا، کون سا حملہ ہوگا اور ان کے گھر کو تباہ و برباد ہو جائے گا، کتنی لاشیں بچھ جائے گی۔ ایک سال کا بچہ گھر میں بیٹھ کر
आयत अल कुर्सी पढ़ा। उन्होंने अपनी जानें खोई, अपना घर खोया, लेकिन अपना ईमान नहीं खोया। हमें अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन है कि उन बच्चों की खून बेकार नहीं जाएगी, उन शहीदों का खून बेकार नहीं जाएगा जो अर्ज़ फ़िलिस्तीन उन जालिमों के पंजे से निजात पाएगा और मस्जिद अक्सा उन जालिमों से आज़ाद होगा। आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, या अल्लाह उन बच्चों की फरियाद को सुन ले मेरे मालिक। या अल्लाह जहाँ जहाँ दहशतगर्दी हो रही है इलाही आलमीन, तो उसको तू ख़त्म कर दे मेरे मालिक। या अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान लोग परेशान हाल हैं, या अल्लाह तो उनकी परेशानियों को दूर कर दे मेरे मालिक। हमें जब तक ज़िंदा रख, अपने ईमान पे ज़िंदा रख, और जब खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। वो आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, तुझे अब क्यों शिकवा है कि बच्चे घर नहीं रहते, तुझे अब क्यों शिकवा है कि बच्चे घर नहीं रहते, जो पेड़ों पर पत्ते जर्द हो जाए वो पेड़ों पर नहीं रहते। तू क्यों बेदखल करती हो मकानों से मकीनों को, तू क्यों बेदखल करती हो मकानों से मकीनों को, वो दहशतगर्द बन जाते हैं जिनके घर नहीं रहते। झुका देगा तेरी गर्दन को ये खैरात का पत्थर, झुका देगा तेरी गर्दन को ये खैरात का पत्थर, जहाँ में मांगने वालों के ऊंचे सर नहीं रहते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।